مارکس آریلیس فلسفی شہنشاہ، وہ روم کے عظیم شہنشاہوں میں سے ایک تھا۔ ایسا حکمران جو اپنی بہادری، دانشمندی اور فلسفیانہ خیالات کی وجہ سے مشہور تھا۔ آج کی جدید دنیا میں اسے سال 2000 کی مشہور فلم گلیڈیٹرز کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ روم کے اس مقبول ترین شہنشاہ کا نام مارکس آریلیس۔ اس ویڈیو میں جانیں گے کہ مارکس آریلیس کون تھا، تاریخ میں اسے کن کارناموں کے باعث یاد رکھا جاتا ہے، فلسفے کی دنیا میں اس نے دنیا کو کیا کچھ دیا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا نشان دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ دوستو، مارکس آریلیس سال 121 عیسوی میں اپریل کی 26 تاریخ کو روم میں پیدا ہوا تھا۔ وہ اشرافیہ خاندان سے تعلق رکھتا تھا جس کے کئی افراد روم کے سینٹرز رہ چکے تھے۔ اس کی پرورش روایتی امراء کے بچوں جیسی ہوئی تھی۔ ورلڈ ہسٹری انسائیکلوپیڈیا کے مطابق اس نے بچپن میں لاطینی کے ساتھ ساتھ یونانی زبان سیکھی اور فن خطابت کے شعبہ میں مہارت حاصل کی۔ 132 عیسوی میں جب وہ بچہ تھا تو اس کے ایک استاد نے اسے فلسفے کی تحریروں میں سے روشناس کرایا تھا۔ یہ ایسے فلسفیوں کی تصانیف تھیں جنہیں سینک فلاسفرز کہا جاتا تھا۔ یہ فلسفی سادہ ترین انداز میں رہنے کی باتیں کرتے تھے اور سماجی روایوں اور اصولوں کو نظر انداز کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آریلیس ان تحریروں سے خاص متاثر ہوا تھا کیونکہ اس کے بعد اس نے بالکل سادہ قسم کا لباس پہننا شروع کر دیا تھا اور بستر کے بجائے زمین پر سونے لگا تھا۔ تاہم کہا جاتا ہے کہ اس کی والدہ نے اسے اس قسم کا انداز زندگی اپنانے سے منع کیا تھا۔ پھر اسے فن خطابت کے نئے اساتذہ سے سیکھنے کا موقع ملا جن کا نام ہیروڈس ایٹیکس اور مارکس کارنیلیس فرنٹو تھا۔ دوستو، 138 عیسوی میں جب شہنشاہ ہیڈرین اپنے جانشین کا انتخاب کر رہا تھا تو اس کے ذہن میں مارکس آریلیس اور لوشیس ویرس تھے۔ تاہم اس وقت دونوں لڑکے کم عمر تھے، اس لیے ہیڈرین نے 52 سالہ سیاستدان اینٹونائنس کو اس شرط کے ساتھ جانشین نامزد کیا کہ وہ شہنشاہ بننے کے بعد آریلیس اور لوشیس ویرس کو اپنے جانشین نامزد کرے گا۔ اینٹونائنس نے یہ شرط مان لی اور یوں آریلیس اور لوشیس کے شہنشاہ بننے کی راہ ہموار ہو گئی۔ تاریخ دانوں کے مطابق شہنشاہ اینٹونائنس نے اپنے لیپالک بیٹے آریلیس کو حکمرانی کے لیے تیار کرنے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ تاہم اس کی دلچسپی کا محور فلسفے کا مضمون تھا، اس لیے شہنشاہ نے اس کے لیے فلسفے کے ماہر اساتذہ کا انتظام بھی کر دیا۔ اس دوران آریلیس نے 3 بار کونسل کا عہدہ سنبھالا، پہلی بار 140 میں، پھر 145 اور تیسری بار 161 میں۔ 145 عیسوی میں اس نے شہنشاہ اینٹونائنس کی بیٹی اینیا گلیریا فاسٹینیا سے شادی کر لی۔ 147 عیسوی میں اسے شہنشاہیت کے اہم اختیارات تفویض کر دیے گئے جس سے وہ اینٹونائنس کا جونیئر شہنشاہ بن گیا۔ 161 میں جب آریلیس اور اس کا اپنایا گیا بھائی لوشیس دونوں کونسل کے عہدے پر فائز تھے تو ان کا والد اینٹونائنس انتقال کر گیا۔ اس وقت سینٹ نے آریلیس کو شہنشاہ کے اعزازات دینا چاہے تو اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جب تک اس کے بھائی لوشیس ویرس کو یہ منصب نہیں دیا جائے گا تب تک وہ بھی یہ عہدہ نہیں سنبھالے گا۔ اس کی درخواست مان لی گئی اور روم کی تاریخ میں پہلی بار شہنشاہ کے عہدے پر بیک وقت 2 افراد فائز ہو گئے۔ ورلڈ ہسٹری انسائیکلوپیڈیا کے مطابق آریلیس اور لوشیس نے مشترکہ شہنشاہ بننے کے بعد بہت سے مقبول اقدامات اٹھائے۔ غریبوں کی مدد کے لیے پروگراموں کا آغاز کیا گیا اور فوج کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ دونوں نے آزادی اظہار، فنون اور تعلیم کی حوصلہ افزائی کی۔ اس دوران آریلیس اپنے فلسفیانہ عقائد سے جڑا رہا اور سادگی کو اپنائے رہا۔ تاہم اس کا لیپالک بھائی اور ساتھی شہنشاہ ویرس شاہ خرچیوں کی عادات میں مبتلا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ شاہانہ پارٹیاں کرتا اور دوستوں کو مہنگے ترین تحائف دیتا۔ ہسٹوریا اگسٹا نامی قدیم رومن تحریروں میں شہنشاہ ویرس کی ایک ایسی ہی پارٹی کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ کس طرح اس پارٹی میں شہنشاہ نے شرکاء کو سونے، چاندی اور دیگر جواہرات کے مہنگے تحائف دیے۔ ان تحریروں میں اس ڈنر پارٹی پر ہونے والے خرچے کا تخمینہ 60 لاکھ رومن سکے لگایا گیا ہے جو موجودہ کرنسی میں لگ بھگ $60 ملین بنتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب سادگی کی زندگی گزارنے والے آریلیس کو اس پارٹی سے متعلق معلوم ہوا تو اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا تھا۔ 161 میں پارتھیا نامی ریاست کے بادشاہ نے روم کے زیر کنٹرول علاقے آرمینیا پر حملہ کر دیا اور ساتھ ہی شام کے صوبے میں بغاوت
ہو گئی تھی۔ اوریلیس نے ان فوجی مہمات کی ذمہ داری ویرس کو سونپ دی۔ بعض مورخین کے مطابق اوریلیس کا اسے جنگ پر بھیجنے کا مقصد روم میں اس کی فضول خرچیوں کو روکنے کے سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ پارتھیا کے خلاف روم کی یہ جنگ 166 تک جاری رہی تھی۔ اس دوران اوریلیس نے روم کو بہترین انداز سے چلایا تھا، جہاں وہ صوبوں سے رپورٹ طلب کر کے وہاں کے انتظام کو دیکھتا رہا۔ وہیں اس نے عوام کے بھلے کے لیے قانون سازی بھی کی۔ اسی عرصے میں روم کے عیسائی باشندوں نے ریاستی مذہب کے خلاف آواز اٹھائی تھی، جس پر ان کے خلاف ریاست کی جانب سے سخت کارروائیاں کی گئی تھی۔ تاہم جدید مورخین کا کہنا ہے کہ عیسائیوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانے کے عمل میں اوریلیس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، بلکہ یہ علاقائی گورنرز کا کام تھا۔ 165 میں روم کے ایشیائی علاقوں میں لڑنے والے سپاہی لوٹنے پر اپنے ساتھ مہلک وبا لائے، جو تاریخ میں دی اینٹونائن پلیگ کے نام سے مشہور ہوئی۔ ماہرین کی جانب سے اسے قدیم زمانے کی بدترین وبا قرار دیا جاتا ہے، جو لاکھوں افراد کی زندگیاں نگل گئی تھی۔ رومن تاریخ دان ڈیوکیسیس کے مطابق روم میں روزانہ اس سے 2000 افراد موت کے گھاٹ اترتے تھے۔ وبا نے روم کی معیشت اور فوج کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا۔ اسی وبا کے دوران روم کے علاقوں پر جرمینیا کے علاقے کے ایک قبیلے نے حملہ کر دیا، جسے نمٹنے کے لیے ویرس کے ساتھ ساتھ اوریلیس خود بھی میدان میں اتر پڑا تھا۔ 169 عیسوی میں ویرس تعامون کی وبا کا شکار ہو کر مر گیا۔ اب اوریلیس روم کا تنہا شہنشاہ تھا۔ جنگ، وبا اور دیگر چیلنجز کے دوران اوریلیس کو فلسفیانہ خیالات سے تقویت ملتی تھی۔ وہ زندگی کے مختلف اوقات میں اپنے خیالات کو تحریر کر کے ان سے طاقت اور حوصلہ حاصل کرتا تھا۔ اس نے کل 12 کتابیں لکھیں جو دی میڈیٹیشنز کے نام سے مشہور ہیں۔ دراصل یہ کتابیں اس کی ذاتی ڈائریاں تھیں، جو اس نے عوام کے لیے نہیں بلکہ اپنی ذات کے لیے لکھی تھی۔ تاہم اس کی موت کے بعد یہ کتابی شکل میں سامنے لائی گئی۔ وہ فلسفے کے جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا تھا، اسے سٹوئسزم کہا جاتا ہے۔ اس کی بنیاد 300 قبل مسیح میں زینو نامی یونانی فلاسفر نے رکھی تھی۔ یہ فلسفی مثبت جذبات کو بڑھانے اور منفی جذبات کو کم کرنے کے بارے میں ہے۔ اس کے ماننے والے مصائب اور تکالیف کو بغیر شکایات کے برداشت کرتے ہیں۔ اس کی جانب سے تحریر شدہ خیالات کو ضرب المثال کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ چلیے آپ کو اس کے چند مشہور اقوال کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اوریلیس نے لکھا ہے کہ آپ کی زندگی کی خوشی کا انحصار آپ کے خیالات کے معیار پر ہے۔ ایک اور جگہ پر اس نے لکھا ہے کہ آپ کو بیرونی واقعات کی بجائے اپنے دماغ پر قوت حاصل ہے، اسے جان لیں تو آپ مضبوط ہو جائیں گے۔ اوریلیس نے مزید لکھا ہے کہ اگر 10,000 آدمی میں سے کوئی بھی موضوع بارے نہیں جانتا تو ان کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ایک اور جگہ اس نے لکھا ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں آپ سوچتے ہیں وہ آپ کے دماغ کے معیار کا تعین کرتی ہیں۔ روح خیالات کا رنگ اور لیتی ہے۔ اس کا ایک اور قول ہے کہ الفاظ میں نہیں بلکہ اپنے کاموں میں دانشمند بنیے۔ دوستو، اس کے ایسے ان گنت فلسفیانہ خیالات لاکھوں انسانوں کے لیے رہنمائی کا سبب بنے ہیں۔ ورلڈ ہسٹری انسائکلوپیڈیا کے مطابق اس کی تصنیف دی میڈیٹیشنز دنیا کے لیے ایک حقیقی ورثہ ہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق 170 سے 180 کے دوران اس نے روم پر حملہ آور قبائل کے خلاف لڑتے ہوئے وقت گزارا تھا۔ 180 عیسوی میں وہ بیمار ہو کر انتقال کر گیا تھا۔ دوستو، تو یہ تھی روم کے مقبول شہنشاہ مارکس اوریلیس کی کہانی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں قدیم رومن تہذیب کے بارے میں مزید دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔